بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے قریش سب کے سب احد کی طرف نکلے۔ مقابلہ آرائی کے لیے لشکر میں سردار بھی موجود تھے اور غلام بھی۔ غزوہ بدر میں بری طرح شکست کھا جانے کی بنا پر ان کے سینے مسلمانوں کے خلاف بغض و کینہ سے اٹے ہوئے تھے۔ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہمراہ قریش کی عورتیں بھی لے لیں تاکہ وہ مردوں کو جنگ کے لیے ابھاریں اور جوانوں کے دلوں میں آبائی غیرت کے دیپ جلائیں، انہیں پل بھر کے لیے بھی مزمل نہ ہونے دیں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ اور عمرو بن عاص کی بیوی ریتا بنت منبع اور طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد اپنے تینوں بیٹوں مصافہ، جلاس اور کلاب کے ہمراہ لشکر میں شامل ہوئیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں شامل لشکر تھیں۔ جب جنگ احد میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کارن پڑا تو ہندہ بنت عتبہ اور دیگر چند عورتیں اٹھیں اور صفوں کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھولکیاں تھیں۔ انہوں نے ڈھولک کی تھاپ پر یہ گانا شروع کر دیا: اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم گلے ملیں گی اور تمہارے لیے تکیے لگائیں گی، اور اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے تو ہم تمہیں دھتکار دیں گی۔ جذبات سے لبریز ترانہ شاہ سواروں کے سینوں میں قبائلی غیرت کی آگ بھڑکاتا اور ان کے شوہروں کے سینوں میں جادو کا اثر کرتا۔ پھر جنگ سرد پڑ گئی۔ مسلمانوں پر قریش کو غلبہ حاصل ہو گیا تو عورتیں فتح کے نشے میں سرشار میدان کارزار میں رقص کنا ہوئیں اور شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگی۔ انہوں نے جوش انتقام میں لاشوں کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال دی، کان اور ناک کاٹ دیے۔ ان میں سے ایک عورت کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے میدان بدر میں قتل ہو جانے والے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا انتقام لینے کے خیال سے لاشوں کے ناک کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے، ایک کو ہار کے طور پر گلے میں ڈالا اور دوسرے کا پازیب بنایا۔ لیکن سلافہ بنت سعد کی اپنی قریشی سہیلیوں سے الگ تھلگ شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے خاوند اور 3 بیٹوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اگر وہ نظر آ جائیں تو وہ بھی فتح و کامیابی کی خوشی میں دوسری عورتوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ اس کا دیر تک انتظار کرنا رائگاں گیا تو وہ معرکہ رائی کے میدان میں لاشوں کے چہروں کو ٹٹولتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ اچانک وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند خون میں لت پت موت کے منہ میں جا چکا ہے تو وہ غضبناک شیرنی کی طرح بپھر گئی اور انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے بیٹوں مصافہ، کلاب اور جلاس کو میدان کے کونے کونے میں تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی لاشیں احد کی چٹانوں پر بکھری پڑی ہیں۔ مصافہ اور کلاب تو موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور تیسرا بیٹا جلاس آخری سانس لے رہا تھا۔ سلافہ غم و اندود میں مبتلا اپنے بیٹے کے ساتھ پاس ہی بیٹھ گئی، اس کا سر اپنی گود میں لیا اور چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ آہ و بکا کے عالم میں اپنے بیٹے سے پوچھا: میرے لگتے جگر، تجھے کس نے یہ گہرے زخم لگائے؟ اس نے جواب دینا چاہا لیکن اکھڑا ہوا سانس جواب دینے میں رکاوٹ بن گیا۔ اس نے بار بار پوچھا کہ تجھے کس نے کچوکے لگائے؟ اس نے بڑی مشکل سے اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے میرے باپ اور بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے مارا۔ یہ سن کر سلافہ بنت سعد دیوانہ وار دھاڑیں مار کر رونے لگی اور لات و عزا کی قسم کھا کر کہنے لگی: میری آتش غضب اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک قریش عاصم بن ثابت سے بدلہ نہیں لے گی اور شراب نوشی کے لیے اس کے سر کی کھوپڑی مجھے نہیں دے گی۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لے آئے یا اس کا سر لے آئے تو میں اسے منہ مانگی دولت دوں گی۔ اس کا یہ اعلان قریش میں جنگل کی طرح آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہر نوجوان کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش یہ انعام میرے حصے میں آئے اور میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحت ایک کرنے کا اعزاز حاصل کر سکوں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ کی طرف واپس لوٹے اور معرکہ رائی کے متعلق آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شہداء کے لیے رحمت کی دعا اور غازیوں کی ہمت و جرات کا تذکرہ نہایت ادب و احترام سے کرنے لگے۔ دوران گفتگو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی گھر کے 4 افراد
کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، بھلا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں غزوہ بدر سے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سوال کیا تھا کہ تم کیسے لڑو گے، تو عاصم بن ثابت کھڑے ہوئے کمان اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا، جب دشمن 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو لڑائی تیر اندازی سے ہوگی، جب دشمن اور زیادہ قریب آ جائے گا تو لڑائی نیزے کے ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے، اور جب نیزے ٹوٹ جائیں گے تو پھر لڑائی تلوار سے دست بدست ہوگی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعی جنگ اسی طرح لڑنی چاہیے۔ جو دشمن سے جنگ لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنگ لڑے۔ غزوہ احد کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا اور ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ منتخب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مشن پر روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر تھے کہ قبیلہ حزیل کی ایک جماعت کو ان کے بارے میں علم ہو گیا، تو وہ سر پٹ ان کی طرف دوڑے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بنو حزیل کہنے لگے، آج تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، باخدا ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے عہد کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تجویز سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں تو مشرکوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ پھر انہیں سلافہ بنت سعد کی نظر یاد آئی، اپنی تلوار سونپی اور یہ دعا کی، الہی میں تیرے دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتا ہوں، عزرائے کرم میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرما اور میرے جسم کا گوشت اور ہڈیاں دشمنان خدا کے ہاتھ سے نہ لگیں۔ پھر بنو حزیل پر حملہ کر دیا اور ان کے 2 ساتھی بھی حملہ آور ہوئے۔ وہ بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے قتل ہو کر گر گئے۔ باقی 3 ساتھیوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بدعہدی کی۔ پہل تو قبیلہ حزیل کو یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ قتل ہونے والوں میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، خاطر خواہ انعام ملنے کی تصور میں بہت خوش ہوئے، چونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں شراب نوشی کرے گی، اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لائے یا مردہ حالت میں، بہر 2 صورت وہ اسے منہ مانگی رقم دے گی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے چند گھنٹے بعد قریش کو ان کی لاش کا علم ہوا۔ بنو حزیل مکہ کے قریب مقیم تھے۔ زعمائے قریش نے ان کے پاس اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا اور ان سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا مطالبہ کیا تاکہ سلافہ بنت سعد کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں اور وہ اپنے بیٹوں کے قاتل کے سر کی کھوپڑی میں شراب پی کر اپنے غم کو ہلکا کر سکے۔ قریش نے اپنے قاصد کو وافر مقدار میں مال بھی دیا تاکہ وہ بنو حزیل کو قیمتی تحائف اور نقد مال دے کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لینے میں کامیاب ہو سکے۔ بنو حزیل حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے ان کے جسد اطہر کے قریب ہوئے کیا دیکھتے ہیں، ان کے سر اور جسم کے ہر حصے کو بے شمار شہد کی مکھیوں اور بڑوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو ہی وہ ان کے جسم کے قریب ہوئے، مکھیوں اور بڑوں نے ان کی آنکھوں، چہروں اور جسم کے ہر حصے پر زہریلے ڈنگ مارے اور انہیں دور بھگا دیا۔ یکے بعد دیگرے کوشش کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے اور جسم تک پہنچنے کی صورت نظر نہ آئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، چھوڑو، رات آنے دو، جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو بڑیں جسم سے الگ ہو جائیں گی تو پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ تجویز سن کر سبھی تھوڑی دور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی دن ختم نہیں ہوا تھا، رات شروع ہوئی تھی کہ گھنے سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوئے۔ بادل کڑکا اور فضا میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسی مسلح دھار بارش ہوئی کہ عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس جیسی بارش کبھی نہیں دیکھی تھی۔
جلد ہی راستے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، سیلاب کی مانند چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ جب صبح ہوئی تو بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہر جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ سیلاب اسے بہا کر کہیں دور نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول کر لی اور ان کے جسم اطہر کی حفاظت کی اور ان کی باعزت سر کو اس ذلت آمیز سلوک سے بچا لیا کہ اس کی کھوپڑی میں شراب پی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مومنوں پر غالب نہ ہونے دیا۔ جزاک اللہ۔